بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 10 علامات اسم۔ اس تمرین میں علامات اسم کی مشق ہے۔ الولد جالس علی الکرسی، لڑکا کرسی پر بیٹھا ہے۔ الولد مبتدا، جالس شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اعلی حرف جر، الکرسی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ المرأۃ العالمۃ قادمۃ، عالمہ عورت آ رہی ہے۔ المرأۃ موصوف، العالمۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مبتدا، قادمۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ طلاب المدرسۃ مجتہدون، مدرسے کے طلبہ محنتی ہیں۔ طلاب مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، مجتہدون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ذالک کتیب، وہ ایک چھوٹی کتاب ہے۔ ذالک اسم اشارہ مبتدا، کتیب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ابن عبد البر مالکی، ابن عبد البر مالکی ہیں۔ ابن مضاف، عبد مضاف الیہ مضاف، البر مضاف الیہ، عبد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہوا ابن مضاف کا۔ ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، مالکی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حضر الطبیبان، دو ڈاکٹر حاضر ہوئے۔ حضر فعل، الطبیبان فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تلک حریرۃ، وہ ایک چھوٹی بلی ہے۔ تلک اسم اشارہ مبتدا، حریرۃ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الولد، لفظ کی دونوں قسموں موضوع اور مہمل میں سے موضوع ہے اس لیے کہ معنی دار ہے۔ لفظ موضوع کی دونوں قسموں مفرد اور مرکب میں سے مفرد ہے اس لیے کہ اکیلا ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تینوں قسموں اسم، فعل اور حرف میں سے اسم ہے اس لیے کہ اس کے معنی دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معلوم ہو رہے ہیں اور تینوں زمانوں ماضی حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ اس میں نہیں پایا جا رہا ہے۔ علامات اسم، الف لام یا حرف جر کا شروع میں ہونا، تنوین کا آخر میں ہونا، مسند الیہ ہونا، مضاف ہونا، مصغر ہونا، منصوب ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا اور موصوف ہونا، اور تاء تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا میں سے الف لام کا شروع میں ہونا اور مسند الیہ ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ جالسون، اس میں علامات اسم میں سے تنوین کا آخر میں ہونا پایا جا رہا ہے۔ الکرسی، علامات اسم میں سے الف لام اور حرف جر کا شروع میں ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ المرأۃ، علامات اسم میں سے الف لام کا شروع میں ہونا، مسند الیہ ہونا، موصوف ہونا اور تاء تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ طلاب، علامات اسم میں سے جمع ہونا، مسند الیہ ہونا اور مضاف ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ مجتہدون، علامات اسم میں سے جمع ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ کتیب، علامات اسم میں سے تنوین کا آخر میں ہونا اور مصغر ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ مالکی، علامات اسم میں سے تنوین کا آخر میں ہونا اور منصوب ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ الطبیبان، علامات اسم میں سے مسند الیہ ہونا، تثنیہ ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ حریرۃ، علامات اسم میں سے تنوین کا آخر میں ہونا، مصغر ہونا اور تاء تانیث متحرکہ کا آخر میں ہونا اس میں پایا جا رہا ہے۔ اسم منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں یاء مشدد ما قبل مکسور زیادہ کر دی جائے، لہذا اگر یاء مشدد ما قبل مکسور زیادہ کی گئی ہے تو وہ اسم منصوب ہے، اور اگر یاء مشدد کلمے کے آخر میں پہلے سے ہے تو وہ اسم منصوب نہیں ہے۔ جیسے الکرسی، اس کے آخر میں یاء مشدد ما قبل مکسور ہے لیکن یہ اسم منصوب نہیں ہے کیونکہ اس کے آخر میں یاء مشدد ما قبل مکسور زیادہ نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے آخر میں پہلے سے یاء مشدد ما قبل مکسور موجود ہے۔ بسم اللہ۔